السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددناه اسفل سافلین الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات فلہم اجر غیر ممنون۔ محترم حضرات، ہم جس عنوان پر آپ سے بات کرنا چاہتے ہیں اس کا دو حصہ ہوگا انشاءاللہ۔ پہلے حصے بات کریں گے اور دوسرے دو پارٹ ہوں گے۔ عنوان ہے کہ نیکی کا اپنا غلط تصور۔ میں مثال دے کر کے ایک بات آپ سے کرنا چاہتا ہوں، ایک تمہیدی طور پر بات کرنا چاہتا ہوں کہ ہمارا جو ماحول ہے، خاص کر بھارت کا، یعنی اس میں پرانا بھارت سارا شامل ہے، ان کو یہ بات نہیں بتائی جا رہی ہے، ایک بڑے طبقے کو۔ جب میں ایسے بولتا ہوں نہیں بتائی جا رہی ہے تو اس کا یہ نہیں سمجھے سارے لوگوں سے کہہ رہا ہوں، معتدب ہی حصہ، ایک بڑے حصے کو یہ نہیں معلوم ہے کہ کون کون سے سبجیکٹ میں ہم کو پاس ہو کر کے جنت میں جانا ہے۔ ہر آدمی نے اپنا ایک سبجیکٹ چن رکھا ہے کہ یہ کام اگر ہم کر لیں گے تو کہاں چلے جائیں گے؟ جنت میں چلے جائیں گے۔ یہ اس طالب علم کی طرح غلطی ہو رہی ہے کہ جس کو ٹیچرز نے غلط تصور دیا کہ میتھ، اب وہ بچہ میتھ میں خوب محنت کیا، محنت کرنے کے بعد میتھ میں اسے نمبر لے لیا اور نتیجہ نکلا کہ کیمسٹری اور فزکس میں فیل ہو گیا۔ اب وہ ٹیچر نے اتنا پریشر ڈالا اس کے اوپر میتھ کا کہ وہ میتھ کو ہی سب کچھ سمجھ لیا۔ اس کو یہ نہیں بتا سکے اسکول والے کہ دیکھو میتھ مشکل ہے لیکن پاس ہونا سب میں ضروری ہے۔ میتھ کو مشکل کر کے اس نے آسان کرنے کی کوشش کی، اچھا نمبر لے لیا، اور نتیجہ کیا نکلا کہ میتھ میں 90 لینے والا پھر اسی کلاس میں رہ گیا۔ یہی تقریباً حالت ہماری بھی ہے۔ ہم ایک مثال دیں گے کہ کیسے کیسے لوگ نیکی کا تصور کیے بیٹھے ہوئے ہیں اور اس نیکی کے تصور کی بنیاد پر جنت میں ڈائریکٹ نہیں جا سکتے۔ یہ جنت میں ڈائریکٹ کی جو بات ہے، اس کے بارے میں بھی ایک بات بتا کر پھر اپنی بات شروع کرتے ہیں۔ جس نے بھی ایمان قبول کیا ہے سچے دل سے، زبان سے اقرار کیا، اقرار باللسان اور تصدیق بالقلب کا نام ایمان ہے۔ یعنی زبان سے بولا اور دل سے مان لیا، کس کو؟ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کو، وہ قانونی طور پر کیا ہو گیا؟ مسلمان ہو گیا۔ اس کو اگر یہ اپنی زندگی میں اس کے دل میں اس کے خلاف بات نہیں آئی، نہیں بولا اور انکار نہیں کیا تو یہ ہر حال میں جنت میں جائے گا۔ لیکن مسلمان کو جنت میں جانے کے دو راستے ہیں، ایک وایا جہنم جنت میں جائے گا اور ایک ڈائریکٹ جائے گا۔ یہ جو نیکی کا تصور کیا گیا، اپنا ہر آدمی نے اپنے نیکی کا تصور کیا، یہ سب وایا جہنم جنت میں جانے کی ترکیب ہوئی ہے۔ لیکن ڈائریکٹ جنت میں جانے کے لیے، جیسے میں نے کہا کہ 10ویں کا بچہ جب 5 سبجیکٹ میں پاس ہوگا تو 11ویں میں بیٹھے گا، بھلے 33 نمبر لے کر پاس ہو، 33 نمبر لے کر پاس ہوا ہے، اچھا نہیں ہوا ہے، لیکن پھر بھی کلاس جب ملے گی تو 11ویں مل جائے گی۔ جب کلاس میں بیٹھ جائے گا تو اسے یہ نہیں معلوم ہوگا، نہ کوئی یہ کہتا پھرے گا کہ یہ 33 والا یہاں بیٹھے اور 99 والا وہاں بیٹھے۔ کلاس میں پہنچ گیا، اس کی عزت ہو گئی کہ ہم کلاس میں ہوئے۔ ایسے ہی جنت ڈائریکٹ جب آپ پہنچ گئے، وہاں کے جو درجات ہیں وہ ایک الگ مسئلہ، لیکن جنت پہ داخل ہونے کی کام وہی اسی وقت ہوگا جس کو ہم او لیول کے جو سبجیکٹ ہوتے ہیں اس میں کہتے ہیں ایک کور سبجیکٹ ہوتا ہے، اہم سبجیکٹ۔ اس سبجیکٹ میں پاس ہونا آپ کا ضروری ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کچھ سبجیکٹ ہوتے ہیں جس میں اگر آپ نہیں بھی پاس ہوں گے تو بھی پاس مان لیا جائے گا، لیکن کور سبجیکٹ، وہ کور سبجیکٹ مسلمانوں کو معلوم نہیں ہیں، ایک بڑی تعداد کو۔ نتیجہ اس کا کیا نکلتا ہے کہ اپنے طور پر ایک نیکی کو انہوں نے کور سبجیکٹ سمجھ رکھا ہے، اور اس کی وجہ سے یہ وایا جہنم جانے کی ترکیب ہے، ڈائریکٹ جنت میں نہیں جا سکتا۔ اب ایک مثال لیتے ہیں۔ ایک طبقہ ایسا ہے کہ جو گناہ کرتا ہے اور گناہ کے ساتھ نیکی کرتا ہے۔ کیا کرتا ہے؟ ابھی اس محرم میں یو پی میں تھا تو طوائفیں تعزیہ رکھے ہوئے ہیں،
तवाइफें ताजिया रखे हुए हैं, तवाइफें शरबत पिलवा रही हैं अपने पैसों से। अब आप देखिए इनके दिमाग में क्या है, अब इतना बड़ा जिस्म फरोशी हो रही है जो कई हजार गुना बड़ा गुनाह है, लेकिन वो ये समझ रहे हैं कि ठीक है मैं ये काम कर रही हूँ लेकिन कम से कम सबील भी लगाए हुए हूँ। इन्होंने कोर सब्जेक्ट अपना तय कर लिया कि अगर मैं ताजिया रख लूँगा, अगर मैं पंजा रख लूँगा, भले ये गुनाह करते रहें, हमारी गाड़ी पार हो जाएगी। ये इनकी बुनियादी गलती हुई। कितने डकैत हैं यूपी में, अब तो खैर कम हो गए डकैत, कि उनके गांव के किनारे 2-4 गांव वाले हैं, उनका पता नहीं बताते पुलिस वालों को। वजह क्या है कि वो डकैत अपने अतराफ के सारे गांव वालों के लिए क्या करता है, सारी खिदमत करता है, बेवाओं को पैसे देता है। मार के लाया है, मर्डर करके लाया है। अब उसके दिमाग में क्या है, ठीक है हमने काम गलत किया है लेकिन हम बेवाओं को पेंशन भी तो देते हैं, हम गरीबों की शादियां भी तो करवाते हैं। ये गलत फहमी हुई है। इसका जवाब मैंने आपको दिया कि ये सब इनडायरेक्ट जन्नत में जाने का तरीका है। आपने अपने तौर पर जिसको, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आप डकैती करके भी लाए हैं, मर्डर करके भी आया है, मैं नहीं कह रहा हूँ कि आपकी वो नेकी कबूल नहीं होगी। क्यों? कुरान मजीद की आयत है, नस है कि फमन यामल मिस्काल ज़र्रतिन खैरन यरह, कि आपने ज़र्रा बराबर भी नेकी की होगी तो अल्लाह कहता है वो नज़र आएगी। लेकिन सवाल इसका नहीं है, सवाल इसका है कि नेकी का परसेंटेज क्या हुआ, नेकी वजन में क्या ठहरी और आपकी बुराई। अब आपने मर्डर किया है, डकैती डाली है, उस बुराई का वजन कितना हैवी है, ये आप समझ रहे हैं कि हम गरीबों की मदद करके, गरीबों की मदद का सवाब मिलेगा लेकिन इससे बच नहीं सकते। ये इनडायरेक्ट जन्नत में जाने का तरीका है, डायरेक्ट जन्नत में आप कतई नहीं जा सकते हैं। ये पहली गलत फहमी है। तो इसकी हेडिंग मैंने क्या दिया है, गुनाह के साथ नेकी करना। बात मेरी समझे नहीं समझे? नंबर 1। अच्छा, कितने लोग हैं, इसी में एक बात और कहते हैं, मिसाल तौर पर फिक्स्ड डिपॉजिट मुसलमान किए हुए हैं। फिक्स्ड डिपॉजिट पे सूद आता है, ज़्यादा आता है। और कभी उनसे बात करें तो क्या बोलते हैं, मैं तो फिक्स्ड डिपॉजिट जो ज़्यादा रकम आएगी तो हम शादी में देंगे। यानी नेकी कमाना चाहते हैं गुनाहों के रास्ते से। अल्लाह इस बात का मोहताज है कि आप मदद करें तो उसकी शादी हो, पर परवरदिगार आलम ने तो तुम्हारे लिए इतनी बड़ी सहूलत दी है। आप नेकी करने का इरादा करते हैं, आपके पास पैसे नहीं है, आप नेकी का इरादा कर लीजिए, सवाब बगैर उसके मिलेगा। देखिए जिनके पास पैसे होते हैं, गौर से सुनिएगा, जिनके पास पैसे होते हैं जब तक वो खर्चा नहीं करते तब तक उनका अकाउंट अल्लाह के निगाह में चालू नहीं होता। मिसाल के तौर पे मेरे पास 100 रुपये हैं, मैं ये इरादा करता हूँ कि मैं 50 रुपये गरीब को दूंगा, दे नहीं रहा हूँ, मेरा अकाउंट कैसे चालू होगा? आपके पास 100 रुपये रखे, आप 50 रुपये दे दीजिए। एक आदमी से एक अपील की गई, उसके पास एक पैसा नहीं है, उसके दिल में ये आ रहा है कि काश मेरे पास पैसा होता ना तो मैं फ़ौरन इसको 50 रुपये देता। जिसके पास पैसे नहीं है, जैसे ही इसने नियत किया इसका अकाउंट चालू हो गया। तो अल्लाह के दरबार में तो नेकी करने के बाद अकाउंट कहाँ चालू होता है? आप ये क्यों कह रहे हैं, सोच रहे हैं कि मैं डकैती डालूं, फिक्स डिपॉजिट करूं, सनीमा हाल खोल दूं, बहुत ज़्यादा इनकम होती है, शराब की दुकान खोल दूं, ठीक है मैं इससे कुछ भी फ़ायदा नहीं उठाऊंगा, इस फ़ायदे को हम क्या करेंगे, गरीब में तकसीम कर देंगे। ये गोया कि आप सवाब कमाना चाहते हैं, किसके ज़रिए? गुनाह के ज़रिए। ये हमारे पास कोई पॉलिसी नहीं है। और क्यों पॉलिसी हो, एक बुनियादी बात है, क्यों पॉलिसी हो? जो रब्बे दुल जलाल बगैर तुम्हारे खर्चा किए हुए नेकी को लिखने के लिए तैयार है, वो क्यों ये चाहेगा कि तुम गुनाह करके नेकी करो फिर मैं तुम्हारा अकाउंट चालू करूं? ये पॉलिसी के खिलाफ है। लिहाजा ये एक बुनियादी बात है जो नहायत ही गलत है और इसको लोग समझ नहीं पा रहे हैं। और ऐसे क्योंकि हमारे पास सवाल आते हैं तो हमको मालूम होता है कि क्या कहते हैं, कितने लोग हैं जब कहते हैं फिक्स डिपॉजिट तो कहते हैं मैं तो इसलिए किया हूँ ताकि जो पैसा ज़्यादा वो गरीबों को दे दें। अल्लाह ताला तुम्हारा मोहताज नहीं कि तुम गरीबों की मदद करोगे तो गरीब पलेगा, उसको पालना होगा, गरीब को पैदा किया वो पाल लेगा। आप गुनाह करके गरीब को पालने की फिक्र नहीं करें। नंबर 1। नंबर 2, फराइज अल्लाह की बात नहीं मानते हैं, दूसरा गिरोह है। इसमें ये पढ़े लिखे लोग हैं, रोज़ा नमाज नहीं करते हैं। क्या बोलते हैं, ठीक है भाई मैं रोज़ा नहीं करता हूँ, नमाज नहीं पढ़ता हूँ, लेकिन मैं झूठ तो नहीं बोलता हूँ, मैं झूठ नहीं, मैं किसी को सताता तो नहीं हूँ, मैं चीटिंग नहीं करता हूँ, मेरे मामलात अच्छे हैं,
انہوں نے کیا سمجھ رکھا ہے کہ یہ کورس سبجیکٹ کو اگر ہم پاس ہو جائیں گے تو روزہ نماز اگر نہیں بھی کریں گے تو بھی گاڑی پار ہو جائے گی. یہ دوسری بڑی ان کی غلط فہمی ہے. ٹھیک ہے آپ ایمان لائے ہیں لیکن یہ وایا جہنم جانے کی جنت کی ترکیب آپ اختیار کر رہے ہیں اپنے طور پر. پھر کبھی کبھی یہ لوگ اس قسم کی بات بھی کرتے ہیں, داڑھی رکھے ہوئے ہیں نماز پڑھتے ہیں, داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتے ہیں, نماز پڑھتے ہیں اور چیٹنگ کرتے ہیں. اچھا آپ کیا مشورہ دیں گے کہ ایک آدمی داڑھی رکھ کے جھوٹ بولتا ہے, اچھا جھوٹ بول رہا ہے صرف داڑھی مڈا دے تو آپ خوش ہو جائیں گے؟ بھئی داڑھی مڈانے کا الگ گناہ ملے گا اور جھوٹ بولنے کا الگ گناہ ملے گا. یہ کون سی تمہاری شرافت کی بات ہوئی؟ کون سی تم نے ہوشیاری کی بات کر دیا کہ ایک آدمی کو ایک گناہ کے بجائے 2 گناہ کرنے کا مشورہ دے رہے ہیں؟ ٹھیک ہے ایسا نہیں کرنا چاہیے. ایک آدمی کو جو دیندار نظر آتا ہے لوگ اس سے غلط فہمی میں مبتلا نہ ہو, ٹھیک ہے, لیکن آپ جو دلیل دے رہے ہیں یہ اس سے بڑا غلط دلیل ہے کہ یہ کام کرتے ہیں یہ کام کرتے ہیں. بھئی ایک آدمی نے مرڈر کر دیا, عدالت میں کیس پہنچا, اب جج اس کو یہ مشورہ دے کہ جب تو ایک مرڈر کر دیا ہے تو ایسے 50-60 کر دے یار, کیا فرق پڑتا ہے؟ یہ کوئی مشورہ ہوا جج کا کہ تم نے ایک مرڈر کر ہی دیا لہذا 50-60 جو چاہے کر دو, اب تو تم نے ایک کر دیا. ارے بھائی جو ایک کیا ہے وہ ایک کے لحاظ سے گناہ ملے گا, 50 کرے گا 50 کا گناہ ملے گا. ایسے ہی ایک آدمی داڑھی رکھا ہے اور جھوٹ بولا ہے تو داڑھی رکھنے کا ثواب ملے گا, جھوٹ بولنے کا گناہ ملے گا. وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا کہ دونوں میں سے کس کا وزن جا کر کے کہاں ٹھہرا. لیکن آپ جو مشورہ دے رہے ہیں اپنی بات, صرف اپنی بات کو صحیح کرنے کے لیے کہ ٹھیک ہے میں روزہ نماز نہیں کرتا ہوں لیکن یہ سارے کام نہیں کرتا ہوں, وہ سارے کام نہیں کرتے اس کا ثواب ملے گا. اور ایک نماز کے چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے بھئی اس کو سوچ لو کہ آپ جھوٹ نہیں بولے, ٹھیک ہے, آپ نے وعدہ خلافی نہیں کی, ٹھیک ہے, آپ نے چیٹنگ نہیں کی, ٹھیک ہے, لیکن ایک نماز چھوڑنے کا گناہ کتنا ہے یہ کبھی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ پہلے اس کو نوٹ کر لو. اگر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات پر اعتماد ہے تو اللہ کے رسول کہتے ہیں جس نے ایک وقت کی بھی نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. دنیا کا سب سے بڑا گناہ کون ہے؟ کفر کرنا ہے, کفر کرنا ہے. اور نماز چھوڑنے والا من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر, بخاری کی روایت ہے کہ جس آدمی نے جان بوجھ کر نماز چھوڑی اس نے کفر کیا. روزانہ جان بوجھ کر نماز چھوڑ رہا ہے, کفر کر رہا ہے, اور اس بات سے بڑا مطمئن ہے کہ میں لوگوں کے ساتھ جھوٹ نہیں بولتا ہوں, وعدہ خلافی نہیں کرتا ہوں. یہ جو ہے نا یہ وہ لوگ ہیں جو اللہ کی بات نہیں مانتے, اللہ کی اطاعت نہیں کرتے ہیں, اور اس قسم کے بہانے سے سمجھ رہے ہیں کہ یہ میرا سبجیکٹ کیا کر دے گا. یہ آپ کا سبجیکٹ ایسا ہے کہ جیسے 5 سبجیکٹ کور ہوں اور ایک آپشنل ہو, مطلب پڑھ لیں تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھے تو ٹھیک ہے. اس سبجیکٹ پر آپ نے تیاری کر رکھی ہے اور 5 سبجیکٹ میں آپ فیل ہیں, کبھی زندگی میں کلاس نہیں مل سکتی ہے. لہذا اس غلط فہمی کو نکالنا چاہیے. یہ دوسرا وہ گروہ ہے جو اطاعت نہیں کرنا چاہتا اللہ رسول کی, جنت میں جانا چاہتا ہے ان تمام کے ذریعے. ایک اس کی اور مثال دیتا ہوں. کالج والے کبھی کبھی اعلان کرتے ہیں کہ ہمارے پاس اگر کوئی اسپورٹس اسٹوڈنٹ آئیں گے تو ان کو ہم اتنے نمبر دیں گے, اگر وہ اچھے کرکٹر ہوں گے تو اتنے نمبر دیں گے, 50 نمبر ہم تمہارا اکیڈمک لیں گے اور 50 نمبر میں یہ ساری چیزیں دیں گے. اچھے آرٹسٹ ہیں, فنکار ہیں, ڈرامہ ہے. اب اس نے سوچا کہ یار یہ والا آسان ہے, یہ جو 50 نمبر سبجیکٹ میں لینے والا تھا اس میں محنت نہیں کر رہا ہے, اچھا ڈرامہ کر رہا ہے, اچھا سوئمنگ کر رہا ہے, 50 نمبر اکٹھا کر لیا, 50 نمبر اکٹھا کر کے کہتا ہے میرا داخلہ لے لو. ارے بھائی یہ جو آپ نے کیا ہے نا یہ سارے کے سارے نمبر ایسے جیسے اوور ٹائم ہے. اوور ٹائم اسی وقت قابل قبول ہوتا ہے جب ڈیوٹی کیا ہو. ڈیوٹی اصل جو 5 نمبر میں پاس ہونا تھا وہ نہیں کیا ہے اور اوور ٹائم لے کر کے پہنچا ہوا ہے کہ میں بہت اچھا. لہذا اس قسم کی غلط فہمیاں انسان کو کیا کرتی. اسی لیے میں نے اس کا ٹاپک کیا رکھا ہے کہ اپنے طور پر نیکی کا غلط تصور. وہی بات شروع میں آپ کو بتائی تمہید کے طور پر کہ یہ بات ہم کو معلوم ہی نہیں ہو پا رہی ہے کہ کون سا ہمارا مین سبجیکٹ ہے جس میں پاس ہونا ہمارے لیے کیا ہے ضروری ہے. اگر یہ بات معلوم ہوتی تو نتیجہ کیا نکلتا؟ نتیجہ یہ نکلتا کہ ہم اس قسم کی غلط فہمی میں مبتلا نہیں ہوتے. تیسری بات, کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو نیک لوگ ہیں ان سے جب بات ہوتی انہوں نے کیا کر رکھا ہے. مثال کے طور پر میں مولانا صاحب ہوں, ٹھیک ہے, تقریریں کر رہا ہوں, نیکی کا کام کر رہا ہوں. ایک آدمی جماعت میں جا رہا ہے, ایک آدمی درس قرآن کر رہا ہے. ایسے مختلف قسم کے نیکی کرنے والے لوگ نیکی کر رہے ہیں اپنے طور پر.
وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ بیوی سے تعلقات خراب ہیں، بیوی کو مارتے ہیں، بچوں کے ساتھ تعلقات خراب ہیں، محلے والوں سے تعلقات خراب ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ جب پوچھا گیا کہ اللہ کے رسول ایک عورت ہے اور وہ عورت نماز کی بڑی پابند ہے، نفل بھی پڑھتی ہے، روزہ رکھتی ہے، نفلی روزہ بھی رکھتی ہے، سب کچھ نفل بھی کرتی، فرض بھی کرتی، لیکن بازو والے کو ستاتی بہت ہے۔ کیا کرتی ہے؟ بازو والے کو ستاتی بہت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فہی فی النار، جہنم میں جائے گی۔ یہ کیا چکر ہوا؟ اس کے دماغ میں یہ سمجھ میں نہیں آیا کہ 4 سبجیکٹ کور کے علاوہ 5واں حقوق العباد بھی تھا۔ یہ حقوق العباد کو اس نے کیا کر دیا؟ اٹھا کر کے کور سبجیکٹ سے نکال دیا۔ نتیجہ یہ نکلا کہ فیل ہو گئی۔ ایسے کتنے لوگ ہیں، سینکڑوں نہیں ہزاروں لوگ ہیں۔ میں کتنے لوگوں کو جانتا ہوں، باخدا کہتا ہوں، میں نام نہیں لینا چاہتا ہوں، نام سے میں جانتا ہوں، بہترین قسم کے اشتہاری مولوی ہیں، تقریر کرتے ہیں رات کے 11 بجے 12 بجے 1 بجے تک، اور فجر کی نماز چھوڑتے ہیں، کیونکہ ان کے دماغ میں کیا ہے کہ میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں، میں بہت بڑا کام کر رہا ہوں۔ آپ دیکھیں بڑے بڑے سیمینار ہوتے ہیں، جلسے ہوتے ہیں، اس میں کبھی کبھی غیر عالم بھی بلائے جاتے ہیں، بڑے بڑے دانشور ہوتے ہیں۔ ایک مرتبہ ہم بھی دانشوروں کے بیچ میں پھنس گئے۔ تقریر ہوئی، ٹاپک تھا کہ بھارتی مسلمانوں کے مسائل کا حل۔ بڑی اچھی تقریر کی، مجھ سے جو توفیق دی، میں اس میں ایک مولوی تھا، باقی سارے دانشور تھے۔ تقریر ہوئی، جب تقریر ہوئی تو ایک صاحب نے ایک ہی جگہ سب لوگوں کو روک رکھا تھا، جو میزبان تھے، بڑا سا ان کا گھر تھا۔ انہوں نے فجر کا جب وقت ہوا تو میں اور ایک مفتی صاحب تھے، تو ہم نے انتظار کر رہے ہیں کہ اب دانشور لوگ اٹھیں، کیونکہ بھارت کے مسلمانوں کے مسائل کا حل کرنے آئے ہوئے ہیں، ہوائی جہاز سے آئے ہوئے ہیں۔ میں پورے مجمع کو خطاب کیا ہے۔ اب بھائی صاحب کچھ منٹ رہ گیا سورج نکلنے میں، کہا مفتی صاحب نماز پڑھ لو۔ مفتی صاحب نے کہا، ہم سے کہا مولانا صاحب نماز پڑھ لو، یہ دانشور لوگ نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ خیر ہم نے نماز پڑھ لیا۔ ہم نے کہا مفتی صاحب یہ جب اٹھیں گے تو ان سے پوچھیں گے۔ کہا یار بہت بڑے بڑے لوگ ہیں، برا مان جائیں گا۔ ہم نے کہا اللہ سے بڑے ہیں یا چھوٹے؟ کہا یار ایسی بات کرتے ہو تم سراج بھائی۔ ہم نے کہا اللہ سے چھوٹے ہیں تو بات کر لیں گے، اللہ سے بڑے ہیں بتا دو تو ٹھیک ہے بھائی، کچھ سوچیں گے۔ خیر ہم نے طے کر لیا ہے کہ دانشوروں سے بات کی جائے گی۔ اب مفتی صاحب پہلے تو یہ چاہ رہے تھے کہ وہ میں چلا جاؤں تب بات کرو۔ ہم نے کہا نہیں، آپ کے سامنے بات کریں گے۔ خیر صبح جب ٹیبل لگی، ناشتے کی بیٹی، بڑے لوازمات، مفتی صاحب اور ہم بغل بغل بیٹھے، دانشور وغیرہ بھی سب بیٹھے۔ میں نے ان سے کہا کہ بھائی آپ نے رات تقریر بڑی اچھی کی ماشاءاللہ، لیکن میں آپ سے یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ فجر کی نماز چھوڑ کر کے بھارت کے مسلمانوں کے مسائل حل ہوں گے؟ اب اتنا بڑا منہ ہو گیا۔ ہم نے کہا ایک نے چھوڑا ہوتا تو ٹھیک ہے، تم 3 کے تینوں، اور ہم کھٹکھٹا کے مر گئے۔ ایسا نہیں ہوا، ہم نے اذان بھی دی اسی کمرے میں تو بھی تم نے نہیں سنا، تم کو جا کر کے کھٹکھٹایا تو بھی نہیں اٹھے، تمہارا نمبر ہوتا ٹیلی فون تو ہم ٹیلی فون بھی کر دیتے، نہیں نمبر ہی نہیں تھا۔ اب آپ یہ دیکھیے یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں جو نیکی کر رہے ہیں اور یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں کور سبجیکٹ میں کامیاب ہو گیا۔ یہ کور سبجیکٹ میں آپ کامیاب نہیں ہوئے ہیں، یہ بھی وایا جہنم میں جانے کا راستہ ہے۔ جہنم میں وایا جہنم جنت میں جانے کی ترکیب آپ نے اختیار کر رکھی ہے۔ تو اس طریقے سے یہ جو نیکیوں کا تصور، میں نے اس میں ہیڈنگ کیا لگائی ہے، وہ نیک لوگ جو آپ کی بڑی فکر رکھتے ہیں ان کی یہ حالت ہے۔ کتنے میں نہیں کہنا چاہتا ہوں، کتنے لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ گھر والیاں نماز کے لیے اٹھاتی ہیں، مولوی ہیں نماز نہیں پڑھتے ہیں۔ کیا ان کو ہے کہ میں مدرسے میں پڑھا رہا ہوں، میں تقریر کر رہا ہوں، میں بہت بڑا تیر مار رہا ہوں، یہ انہوں نے اپنے طور پر نہیں، اور سب کچھ جانتا ہے بندہ۔ نماز چھوڑنے، یہاں پر آپ کے کرناٹک میں 2-3 بڑے مولویوں کو میں جانتا ہوں، میرے ساتھ رہے، فجر کی نماز پڑھنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ رات میں جلسہ کیا گیا ہے، تیار نہیں ہے۔ میں بنگال گیا، رات کے 3 بجے جلسہ ختم ہوا۔ میں نے مولانا محمد احمد صاحب سے کہا کہ دیکھو بہت خطرناک ٹائم ہے، وہ تو خیر 12 بجے اٹھ کر آ گئے، کہا مولانا میں نہیں بیٹھ سکتا۔ ہم نے کہا بھائی میری تو عادت ہے جلسے میں شروع سے بیٹھنا اور آخر تک بیٹھنا۔ میں آخر میں بیٹھا، 3:45 بج گئے، دعا ہوا ہوتے۔ اب مدرسے میں مدرسے کے بچے 300 کچھ تھے، 310 یا مجھے نمبر نہیں یاد آ رہا ہے، 310 بچوں میں ٹوٹل 6 یا 7 بچے فجر میں موجود ہیں۔
یہ جلسہ کرا کر کے انہوں نے سمجھ لیا کہ ہم نے تیر مار لیا ہے. اپنے طور پر جو نیکی کا تصور کیا جا رہا ہے یہ نیک لوگ ہیں, یہ بھی غلط کام ہو رہا ہے, گاڑی نہیں پار ہوگی. یہ اس کا پارٹ 1 تھا اور ہم نے آپ کے سامنے جو ہے وہ 3 پوائنٹ رکھے. انشاءاللہ زندگی رہی تو ہم آپ سیکنڈ پارٹ میں پیش کریں گے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. سبحان اللہ و بحمدہ, سبحانک اللہم و بحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و